اور جب خواب میں اللہ تعالیٰ بتلا دیا کہ بیٹے کو قربان کر دیجیے، اور انبیاء علیہم السلام کے خواب تو سچے ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ اٹھے اور نیت کر لی۔ اہلیہ کو کہا بیٹے کو تیار کرو، آج جانا ہے کسی بڑے سے ملاقات کے لیے۔ تو بیوی نے بیٹے کو تیار کر دیا، چل پڑے۔ چلتے ہوئے ساتھ چھری بھی لے لی۔ اب بیوی کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ کسی بڑے سے ملاقات ہے، بچے کے ذہن میں بھی یہی ہے کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہے۔ حقیقت حال پوری طرح سے معلوم ہی نہیں تھی۔ جب چل پڑے تو شیطان بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، تجھے پتہ ہے کیا ہونے والا ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ کہنے لگا، تیرا خامن تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، تیری مت ماری گئی، کبھی کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا، اللہ کا حکم ہے۔ جیسے ہی انہوں نے سنا تو فرمانے لگی، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ پھر جب اس نے دیکھا یہاں تو دال نہ گلی، پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ابو آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا، جی کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہے۔ کہنے لگا، نہیں، آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، بوڑھے تجھے حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ کیسی بات کرتا ہے؟ کیا کوئی والد بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ کہنے لگا، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں کچھ دیر بعد قربان ہونے کی بجائے ابھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میرے رب کا حکم ہے۔ جب یہ بھی دوڑنا چلا تو سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ کہنے لگا، جی میں آپ کو ایک مشورہ دوں، آپ بیٹے کو ذبح نہ کریں۔ کہنے لگے کہ میں کر کے رہوں گا۔ کہنے لگا، دیکھو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس قتل کا اب تک وہ قرآن میں اس قتل کا ذکر اب تک موجود ہے۔ کیسی بدنامی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کا تذکرہ آنے والوں میں بھی جاری کر دیا۔ آپ بھی بیٹے کو ذبح کریں گے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بھی بدنامی ہو جائے۔ انہوں نے کہا، بدبخت تو شیطان نظر آتا ہے، میری اس قربانی کرنے اور اس قتل میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا تھا نفسانی خواہشات کی خاطر، اور میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر۔ جب دیکھا دال نہیں گلی تو راستہ روک کے بیٹھ گیا۔ میں نہیں جانے دیتا آپ کو۔ تو آپ اپنی طرف سے پوری شیطان نے کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ فرمایا۔ وہ جمرات جس پر حج کے موقع پر پتھر مارے جاتے ہیں، اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ جب آگے ذرا کھلی جگہ پر گئے تو بیٹے نے پوچھا، ابو آپ کہہ رہے تھے کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ بڑا کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے، قرآن یہ کہتا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ بیٹے تمہاری رائے کیا ہے؟ مفسرین کرام نے یہ نکتہ لکھا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا تم بتلاؤ، تم راضی ہو تو میں تمہیں ذبح کروں، نہیں راضی ہو تو کچھ نہ کروں، نہیں، بلکہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا، بیٹا تجھے ذبح کرنا ہے، اگر تو مان جائے گا تو ماننے والوں کی طرح تیرے ساتھ میں سلوک کروں گا، اگر نہیں مانے گا تو نہ ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا، یعنی تجھے اللہ کے نام پر ذبح ضرور کرنا ہے۔ اور بیٹا بھی ایسا، سبحان اللہ، کہنے لگا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین،
آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ، ایسے بیٹے اللہ ہر ایک کو دے۔ اب جب باپ نے بھی ٹھان لی، بیٹے نے بھی ہاں کر دی، فلما اسلما، جب دونوں نے یہ بات طے کر لی، دونوں متفق ہو گئے، دونوں تل گئے باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، اللہ اکبر، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا۔ جبین کہتے ہیں جو سائڈ ہوتی ہے، نہ پیشانی کے ساتھ سیدھی جگہ کو جبہ کہتے ہیں اور دونوں کو جبہان کہتے ہیں۔ انہوں نے لٹا دیا جیسے بکرے کو لٹاتے ہیں سائڈ پر۔ ایسے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، کتابوں میں لکھا ہے ابا جان میں چھوٹا ہوں، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگو گے ایسا نہ ہو کہ میں اس وقت تڑپنے لگوں تو آپ مجھے باندھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں رسی تھی، آپ نے باندھ لیا۔ جب باندھ دیا تو اس وقت بچے نے ایک بات اور کہی اور کہنے لگے، ابا جان میری خواہش ہے جب آپ مجھے ذبح کر لیں تو میرے کپڑے لے جا کر میری والدہ کو ضرور دکھانا، تاکہ میری امی کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا اللہ کے نام پر قربان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی، ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بچے کو دیکھوں اور میرے ہاتھ میں سستی رہ جائے۔ آنکھوں کو بند کر دیا، بیٹے کو لٹا دیا، اپنی طرف سے بیٹے کو قربان کیا۔ آنکھ کھولی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ مینڈھے کو وہاں رکھوا دیا۔ قربانی قبول ہو گئی تو گویا سال کی ابتدا قربانی سے شروع ہوئی اور سال کا اختتام بھی قربانی پر ہوا۔ فرق اتنا ہے، ابتدا جو ہوئی وہ محرم میں وہ ذاتی قربانی سے ہے، اپنی جانی قربانی سے ہے، اور ذوالحجہ کا جو اختتام ہے اولاد کی قربانی سے۔ گویا زندگی میں مومن کی ابتدا بھی قربانی، انتہا بھی قربانی، خواہشات کی قربانی دیں، دین کے لیے اپنی ضروریات کی قربانی دیں، اپنی جان مال ہر چیز کی قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔